الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل ابراہیم، دوسرا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز پیر 10 رجب 1445 ہجری اور 22 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ آل اور ذریت اور بنی یہ مختلف الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں لکھے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کا حصہ ہیں۔ اور آل اور ذریت کا فرق سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی چند مزید آیات آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے، تلاوت کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آل اور ذریت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آسان فرق یہ ہے کہ ذریت جو ہے وہ جسمانی اولاد ہے، بیوی کے نسبت سے جو اولاد خون اور نطفے سے وہ پیدا ہوتی ہے، خونی رشتہ وہ کہلاتا ہے، وہ ذریت کہلاتی ہے۔ ہاں، آل جب لفظ آل استعمال کیا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے ساتھ دینے والے، نصرت و مدد کرنے والے، یا ایمان لانے والے، یا روحانی بیٹے۔ تو ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں قرآن پاک کی پہلی آیت ہے کہ جو سورۃ الرعد کی 38 نمبر آیت ہے، 13 نمبر سورت، 38 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے ازواج اور بچے کیے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ ہر وعدہ کی ایک لکھت ہے، یعنی ہر وعدہ لکھا گیا۔ اور اصل بات جو آج کے عنوان پر ہے کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ذریت اور ازواج کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو لفظ ذریت قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ازواج اور بیوی کی نسبت سے جسمانی اولاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وہ۔ تو ازواج اور ذریت کا ذکر یہ بہت آسان ہے، اردو زبان چونکہ عربی ہی سے بنی ہوئی ہے تو ہمارے دوستوں بچوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ ذریت کا تعلق بیوی، جسمانی اولاد اور نطفے کی نسبت سے پیدا ہونے والی اولاد کہلاتی ہے، یعنی جسمانی اولاد ہوتی ہے۔ اور یہ کہ جب لفظ آل استعمال کیا جائے تو وہاں پہ جسمانی اولاد بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے اور ایمان لانے والے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو مجموعی حیثیت میں نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے، ساتھ دینے والے، ایمان لانے والے، یعنی جب روحانی بیٹوں کا ذکر ہوگا تو لفظ آل استعمال کیا جائے گا، اور لفظ آل کا ارشاد یہ ہمیں روحانیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جی سورۃ الحجر 15ویں سورت، اور آیات ہیں 58 اور 59، 58 اور 59۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر یعنی قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، یہ وہ تسلسل ہے۔ تو فرشتے بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط پر ایمان لانے والے یعنی آلہ لوط، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ سب آلہ لوط، آل کے لفظ میں
ارشاد کیے گئے، بیان کیے گئے۔ یعنی جب قرآن میں لفظ آل آتا ہے تو وہاں پہ ایمان لانے والے شمار ہوتے ہیں، صرف جسمانی نہیں ہوتے۔ ہاں بیٹے بنی کا لفظ، تو بنی کے تصور کو آپ یوں سمجھیں کہ بنی کہتے ہیں بیٹے کو، اور ذریت کہتے ہیں اولاد کو۔ اب اولاد میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ اب جب لفظ بنی بولا جائے گا تو اگر وہ بنی لڑکا ہے، مرد ہے، تو ہی بنی کہلائے گا عربی زبان کے لحاظ سے، اور اگر وہ ایمان لے آئے تو وہ بنی ہوتے ہوئے آل میں شمار بھی ہو جائے گا، اور اگر وہ بنی ہوتے ہوئے آل میں شمار نہ ہو، ایمان نہ لے کے آئے، تو پھر وہ آل میں نہیں ذریت میں شمار ہوگا۔ یعنی بیٹا تو وہ ہے جسمانی، لیکن اہل بیت نہیں ہے، گھر والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بیٹے کو، ایسے اولاد کو اہل بیت میں شمار ہی نہیں فرماتا، گھر والا گنا ہی نہیں جاتا اس کو۔ اس کی بڑی اہم مثال ہے سورہ ہود، 11ویں نمبر پہ صورت ہے، اور 2 آیات اس کے حوالے میں 45 اور 46، 45 اور 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور بے شک تو حاکموں کا حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے عمل غیر صالح ہیں، تو مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ کہیں نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی اس آیت میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو صرف جسمانی اولاد کو اہل بیت سمجھتے ہیں، ان کو جاہل قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ یہ لفظ جاہلین حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نہیں فرمایا گیا، بلکہ ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ جو صرف جسمانی اولاد کو ہی اہل بیت سمجھتے ہیں، تو انہیں جاہلین کے زمرے میں شمار کیا گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے جسمانی بیٹے کو اپنا اہل بیت نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہوا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ وہ تیرا اہل بیت نہیں ہے، وہ تیرا گھر والا نہیں ہے۔ یعنی جو ایمان نہ لائے وہ جسمانی بیٹا ہوتے ہوئے بھی اہل بیت نہیں ہے، جو ایمان نہ لائے وہ جسمانی بیٹا ہوتے ہوئے بھی آل میں شمار نہیں ہوگا۔ تو آج کے پروگرام میں آل اور ذریت کا یہ فرق امید ہے انشاءاللہ ہمارے بچوں کو سمجھ آئے گا، اور یہ کہ آل اور ذریت کے حوالے سے ایک دلچسپ مثال یہ بھی ہے کہ جب فرعون جیسی مثال پہ ہم غور کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں نمبر پہ جو صورت ہے، سورۃ الانفال، وہاں پہ جب فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یعنی ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، کیونکہ یہ سارے اس کے جسمانی بیٹے نہیں تھے، یہ اس کے لشکر تھے، فوجی تھے، سپاہی تھے، ٹھیک ہے، اور اس کا ساتھ دینے والے تھے، اس کی نصرت و مدد کرنے والے تھے، اس کی حمایت کرنے والے تھے۔ تو جو اس کی حمایت کرنے والا تھا، ہر وہ شخص، ہر وہ فرد، وہ آل فرعون کے زمرے میں شمار کیا گیا۔ اور آل اور ذریت، اس کے فرق کو ایمان اور جسمانی اولاد کے حوالے سے مزید ایک فرعون ہی کی آیت کے حوالے سے سنیں۔ 8ویں سورۃ الانفال آیت نمبر 52، اور ایمان کے حوالے سے اور اللہ کی آیتوں کے انکار کے حوالے سے فرعون کی جو آل ہے اس کا ذکر کس طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ جیسے آل فرعون اور ان سے اگلوں کا دستور، وہ اللہ کی آیتوں کے منکر ہوئے، یعنی انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا، بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب والا ہے۔ الحمدللہ ان مثالوں سے ہمارے بچوں کو یہ بات بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ قرآن میں جب ذریت کا ذکر کیا جائے تو اس کا کیا مفہوم ہے، اور جب آل کا ذکر کیا جائے تو اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔